صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے علاوہ چند اور باتوں پر بھی خواتین سے بیعت لیتے تھے. ان میں ایک یہ بھی تھی کہ نوحہ نہیں کریں گی. نوحہ معلوم ہے نا کسے کہتے ہیں؟ کوئی قریبی عزیز مر گیا تو چیخنا پیٹنا، رونا پیٹنا چیخنا. میت ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر گھر میں. بتاؤ دنیا کا کوئی ایسا گھر ہے جس میں میت نہ ہو؟ بعض جن کے نہیں ہوئی ان کو بھی ہو جائے گی، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد. کوئی یہ کہے کہ ہمارے گھر میں کبھی میت ہی نہیں ہوگی، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سب نے مرنا ہے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مرد اور جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، بتاؤ آج سے 50 60 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی اس روئے زمین پر ہوگا؟ ہم میں سے کسی کی عمر 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، تو کم سے کم عمر والا 20 سال کا ہے. تو لگا لو اگر وہ زیادہ تر 80 سال تک ہو، تو 80 تک کون زندہ رہتا ہے آج؟ کوئی ایک دکھا دیں جو اس مجمع میں 80 سال کا ہو، اور خیال ایک بھی نہیں ہوگا. تو 80 سال تک تو کوئی بھی نہیں رہتا. حدیث میں بھی ہے 60 سے 70 کے درمیان میری امت کی عمر ہے. عمومی عمر جو ہے 60 سے 70 کے درمیان. تو جو 20 سال کی عمر کا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، تو وہ اندازہ لگا لے کہ 40 سال 50 سال. تو 50 سے 60 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس بیٹھا ہوا کیا لیٹا ہوا بھی نہیں ہوگا. سب قبر میں 8 سے 60 سال کے بعد. لکھ لیں میری پیش گوئی، ٹھیک ہے نا؟ لکھ لیں 60 سال کے بعد نہ میں زندہ ہوں گا نہ آپ زندہ ہوں. اللہ ماشاء اللہ، شاید اللہ کسی کو بہت ہی کوئی بچا لے، کوئی ایک آدھ کوئی بچ گیا تو بچ گیا، ورنہ بچنے والا نہیں. تو جب ایک چیز یقینی ہے تو اس پہ اتنا پیٹنا. عورتیں شوہر مر جائے، ہاں میرے جوان اگر شوہر مر جائے، بوڑھا مر جائے، تو خوش ہوتی ہیں کہ چلو اللہ کا فضل ہو گیا، اندر سے گیا. کھانسنے کے علاوہ کوئی کام تو تھا نہیں. جوان شوہر مر جائے ایسا روتی ہیں پیٹتی ہیں، ہائے میں ہی ملی تھی جوانی میں بیوہ ہونے کے لیے، ہائے میرے چھوٹے چھوٹے بچے. چیخ چاخ کے پھر کچھ دنوں کے بعد صبر تو آ ہی جاتا ہے، لیکن اس صبر کا فائدہ نہیں ہے جو خود سے آ جائے. اللہ کے نبی ایک قبر پہ گزرے، ایک عورت رو رہی تھی بہت زور زور سے. وہ عورت نبی علیہ السلام کو پہچانی نہیں. صحابیہ تھی. آپ نے فرمایا کہ صبر کرو صبر. اس نے کہا آپ کو وہ غم پہنچ جائے نا جو مجھے پہنچا ہے، پھر پتہ چلے گا آپ کیسے صبر کی تلقین کرتے ہیں. میرا بچہ مرا ہے، آپ کا تھوڑی مرا ہے. اللہ کے نبی چلے گئے. کسی نے بتایا کہ تو اللہ کے نبی ہیں. فوراً واپس آئیں. جب موقع ملا ان کو آئیں، اللہ کے نبی سے کہا میں صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا صبر اس وقت ہے جب صدمہ پہنچے. جب صدمہ پہنچا اس وقت جب صبر نہیں کیا تو بعد میں تو ساری زندگی تو کوئی بھی نہیں روتا بھائی. کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ساری زندگی عورت اپنے شوہری کو یاد کرتے روتی رہے؟ ساری زندگی کوئی بھی نہیں. نہ اپنے باپ کو یاد کر کے ساری زندگی کوئی روتا ہے. نہ یہ دنیا کے رشتے ہیں ہی اللہ نے عارضی بنائے، ختم ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑے جو ہے نا دعوے کرنے والے محبت کے کہ ایک دوسرے کے بغیر جینے مرنے کی قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، وہ بھی تھوڑے مر گیا. اب مرو نا اس کے ساتھ، تم بھی ٹرک کے نیچے آؤ. تم نے جینے مرنے کی قسمیں اٹھائی ہوئی، تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرک کے نیچے آ گیا، تم بھی کیسے رہ رہے ہو بھائی؟ مرو جا کے تم بھی کسی ٹرک کے نیچے، رکشے کے نیچے آؤ. نہیں ٹرک کے آگے کوئی نہیں مرتا، کوئی بھی نہیں مرتا. تو اس لیے میرے بھائی جب یہ دنیا مسافر خانہ ہے، جانا ہے یہاں سے، تو چھوڑو کوئی مر گیا ٹھیک ہے، وقتی غم ہر ایک کو ہوتا ہے. وقتی غم تو کوئی حج پہ جا رہا ہوگا اس کو بھی گلے ملتے ہوئے روتا ہے. آدمی 40 دن کے لیے مجھ سے رخصت ہو رہا ہے، وہ تو حج پہ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں نا آپ کا دوست، پتہ ہے 1 سال کے بعد آئے گا، اس میں بھی آدمی رو لیتا ہے کہ 1 سال تک جدائی ہونی. وہ رونا ٹھیک ہے، وقتی چیختا نہیں ہائے ہائے حج پہ چلا گیا، دیواروں سے جا کے مار رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو ایسے ہی میرے بھائی کوئی مر گیا تو ہمیں رونا تو آتا ہے، رخصت ہو گیا، لیکن تھوڑے دن کی بات ہے، اس کے بعد غم ہلکا ہو جائے گا. ہم نے بھی وہاں جانا ہے. یا تو ہوتا نا یہ پہلی دفعہ دنیا میں پہلا آدمی ہے جو دنیا سے گیا ہے، اس کے بعد ہم جائیں گے، ہم بھی جائیں گے. عورت کو چاہیے شوہر چلا گیا وہ سوچے تھوڑے دنوں میں خود چلی جاؤں گی، میں نے کون سا یہاں رہنا. اور اگر جوان عورت ہے یہ سوچے کہ شاید اللہ میرے لیے کسی متبادل کا انتظام کر دے. تو یہ جو ہے چیخنا رونا جائز ہے، آواز کے ساتھ چیخنا یہ شریعت میں جائز نہیں. آج خواتین اس کی پابندی نہیں کرتی. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے، اپنی جو بڑی عمر کی خواتین تھیں، ہم جب چھوٹے بچے تھے، ہماری دادیاں نانیاں، ہم نے دیکھا کہ میتیں ہوئی ان کی آواز نہیں نکلی 4 دیواری سے باہر. ایسا صبر اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. میتیں ہوتی تھی بہت دھیمی آواز سے روتی تھی. آج میت ہو جائے ایسا گھروں سے چیخنے کی خدمتیں نہیں کرتے بالکل بھی. وہ جو شوہر مرا ہے نا، یا تو اس کی بہت خدمت کی ہو دن رات. سارے دادا نانا جو گھر میں مر جاتے ہیں، دیکھو اولاد پوتے نواسے کچھ بھی نہیں پوچھتے، لیکن مر گئے تو روتے ایسے جیسے ان سے زیادہ محبت کسی کو تھی. ایسے چیختے ہیں، باپ مرنے پر ایسے چیختے ہیں جیسے ساری زندگی باپ کی خدمت میں گزری ہے. خدمت
ایک دھیلے کی نہیں ہوتی باپ کی، وہ بیچارہ چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، یہ کرو وہ کرو، ہر بات میں باپ کی مخالفت. لیکن جب ابا کا انتقال ہو گیا تو ایسے چیخیں گے، کیونکہ محبت کا اب اظہار کرنا ہے نا کہ ہمیں محبت تھی. عمل سے تو اظہار کر نہیں سکے. یہ ایسے یہ جیسے بدعتی لوگ ربیع الاول میں بریک ڈانس کرتے ہیں نا آج کل، دیکھا ہے نا. بریک ڈانس میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلے تو ناچتے تھے، اب باقاعدہ بریک ڈانس شروع ہو گیا، ایسے ناچ رہے ہیں. تو ربیع الاول میں 12 ربیع الاول میں بدعتیوں کو دیکھا ہے نا کیسے بریک ڈانس ہوتا ہے. تو یہ نبی کی محبت میں ہی ہوتا ہے. یاد رکھو، ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کیا ہے، کلو یدعی وسلم بلیلا ولیلا، وہ کیا ہے، بڑا زبردست شعر ہے، اللہ کرے ذہن میں آ جائے. وہ ولیلا لا تقر لهم بذاتا، کہہ رہے ہر آدمی لیلا سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، مگر لیلا سے پوچھو تو لیلا کسی کے دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. کہتے سارے ڈرامے باز ہیں، سارے 2 نمبر ہیں. لیلا سے پوچھو کہ واقعی آپ کا سچا عاشق کون ہے، تو لیلا کی بات کا اعتبار ہوگا. صرف لیلا سے محبت کا دعویٰ تو ہر مجنون کر رہا ہے. تو میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہر آدمی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی سے پوچھو کہ کون آپ کے، تو آپ فرماتے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ مجھ سے محبت. ناچنے والے صحابہ کے طریقے پہ ہو سکتے ہیں، یہ بیان کہیں ادھر کو نہ پھر جائے. تو میں بس 2 منٹ کی بات کرتا ہوں. ناچنے والے بتاؤ میرے بھائی، نبی کی یاد میں ناچ رہے ہیں جو، اور چین خراب کیا ہوا اتنی زور زور سے نعتیں لگا کے، اسپیکر مسجدوں کے پھٹ رہے ہیں، کان پھاڑ رہے ہیں لوگوں کے. تو دعویٰ جو ہے نا دعوے سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے. ہر رونے والا محبت میں سچا نہیں ہوتا. تو اسی طرح یاد رکھو، اگر آپ کے ابا کا، اماں کا، کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا تو اعتدال سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو خدمتیں کر کے کرو. اور باپ سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اگر باپ کا انتقال ہو گیا ان کے لیے پھر ساری زندگی دعائیں مانگو، ساری زندگی ان کے لیے دعائیں مانگو. دعائیں بھی مانگنے کی، اتنے چیخ رہے ہیں، دعا نہیں مانگیں گے بیٹھ. دعا کی درخواست بھی وہ کیسے ہوگا، وہ پیسے خرچ کیے، دیگیں منگوائی، قرآن خوانی ہوئی، فاتحہ پڑھی، پھونک لگائی، بس. اس میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا کہ جو ہے نا ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد جو باپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے، اس کو بہترین صدقہ جاریہ کر. اپنے لیے نہیں مانگ رہے تو اولاد کے لیے بھی کہاں سے مانگیں گے. تو جو کرنے کے کام ہے میرے بھائی ان سے انسان رہ جاتا ہے. تو اس لیے خاص طور پہ خواتین سے گزارش ہے کہ گھر میں جب کسی کی میت ہو، اور یقیناً ہوگی، کسی نہ کسی کی شوہر مرے گا، اولاد مرے گی، نہیں تو آپ خود مریں گی، کوئی نہ کوئی تو مرے گا. ایک ایک کر کے سارے ختم ہوں گے، نئی نسل آئے گی اس گھر میں. جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ان گھروں میں ہم سے پہلے کوئی اور رہا کرتا تھا. ہم مریں گے تو دوسری نسل آئے گی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، بڑی زبردست بات فرماتے تھے کہ جب میری عمر 63 سال کی ہو گئی نا، تو فرمایا کہ اب پھر مجھے شرم آنے لگی کہ ابھی تک زندہ ہوں، جا ہی نہیں رہا. فرمایا میں نے سوچا اللہ کے نبی 63 سال میں دنیا سے چلے گئے، حضرت کا انتقال 80 سال کی عمر میں ہوا ہے. تو فرمایا 63 سال کے بعد میں نے جب سوچا نا میرے پوتے نواسے بھی ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ بھئی پلیٹ فارم پہ جب نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی والی گاڑی پلیٹ فارم سے نکل جاتی. تو میں نے کہا میری تو اب نسل کی نسل آ گئی، ٹھیک ہے نا، اب مجھے تو جانا چاہیے. تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ بھائی اب نئی جنریشن کو اللہ موقع دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ پہلے لوگ تھے، انہوں نے کیا عمل کیا، ان کو میں نے آزما لیا. ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے، جو پیپر کا وقت 3 گھنٹے ہوتا ہے نا عام طور پہ، وہ مکمل ہو چکا. اب ان کو نکالو، اگلی بی کام کا پرچہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب وہ پرانے والے دوسرے نئے لوگوں کو آنے دو، ان کو نکالو. تو ہم سے پہلے بہت ساری قومیں آئیں، امتحان اللہ نے ان سے لیا. جو قد خلت لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا اللہ فرماتے ہیں وہ ان کا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تمہیں اللہ نے زندگی دے کے موقع دیا، اب تم جو اعمال کرو گے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو کیا کرتے تھے اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا، تم جو کرو گے اس کا سوال تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں سے نہیں ہوگا. تو یہ ہے ہی مسافر خانہ، سب کھیپ لگی ہوئی ہے. پلیٹ فارم ہے، ایک اسٹیشن ہے، اسٹیشن پہ گاڑی کبھی آ کے رکتی، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے رک جائے. وقتی طور پہ نئی گاڑی جیسے آئے گی تو اس سے پہلے اس کو اسٹیشن چھوڑنا پڑے گا. تو نئی نسلیں جب آ رہی ہیں ہمیں اسٹیشن خالی کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا یہاں سے. اس لیے میرے بھائی موت پہ اتنا چیخنا، ہائے ہوئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ چیزیں کافروں پہ سوٹ کرتی ہیں، مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتی. مر گئے کوئی بات نہیں، اللہ مغفرت. عربوں کے میں اکثر واقعات سناتا ہوں نا، عربوں میں ٹھیک ہے بہت سی خرابیاں بھی ہیں، لیکن بعض عربوں میں اچھائیاں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے اثرات ہیں. بلڈ کا اثر ہوتا ہے نا، اس کے اثرات کچھ عربوں میں بڑے بہترین اثرات ہیں جو باقی ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے، بڑے سے بڑا غم ہو جائے کہتے ہیں ما قدر اللہ،
بس جو مقدر میں تھا ہو گیا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سعودی عرب میں تھا تو ہمارے ایک عرب میزبان تھے. ان میزبان نے مجھے صبح ناشتے پہ بٹھایا. ناشتہ ہم ابھی کھانے ہی لگے ہیں کہ ان کے پاس فوراً فون آ گیا. فون سنا انہوں نے, اچھا بات چیت ہوئی, رکھ دیا. ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہہ رہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں, آپ بسم اللہ کریں. کہ ہم نے کہا بتاؤ تو بھائی. کہا بات یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے نا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر ہوا یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا, ایمبولینس اٹھا کے اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر چکی ہے. اگر یا تو ہوتا نا کہ ایڈمٹ نہ کیا تو پھر ہم جاتے ظاہر ہے اسپتال. جب اسپتال پہنچ گیا اب ہمارا کیا کام ہے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. بسم اللہ کریں, ناشتہ کریں آرام سے. حضرت فرماتے ہمارے تو منہ سے وہ روٹی اتر نہیں رہی کہ بھائی اس کے بیٹے کا, جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. پھر وہ عرب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ کیا, ہم بھی یہی کرتے ہیں نا لے جا کے ہاسپٹل, اور کیا کر لیتے ہیں. اب ٹانگ ٹوٹی, ہاتھ ٹوٹی, جو مرضی ٹوٹنا تھا, جو ٹوٹنا تھا وہ تو ٹوٹ گیا, وہ دوبارہ جوڑ نہیں سکتا. ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ہاسپٹل پہنچا دیں, لیکن جو پہنچانے والے تھے انہوں نے پہنچا دیا. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد فون آیا میرے پاس, اب جو ہونا تھا ما قدر اللہ, وہی الفاظ استعمال, جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہو گیا. ہمارے چیخنے سے, ہمارے چلانے سے, ہمارے ہائے ہوئے کرنے سے, بھاگم دوڑی کرنے سے اب کچھ بھی نہیں ہو. سکون سے حضرت فرماتے مال زبردستی ناشتہ کروایا, ناشتہ کرو پھر جائیں گے, پھر گئے ملنے کے لیے. تو حوصلہ پیدا کرے انسان اپنے اندر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسلمان کی یہ شان ہے. ایک اور عرب کا واقعہ, مجھے یہاں ایک سبزی والا ہوتا تھا سعودی عرب میں بہت رہا ہے, تو مجھے اس نے خود سنایا, 1-2 سال پرانی بات ہے. کہتا ہے کہ میں نے کہتے میری سبزی کی دکان تھی وہاں, تو میں نے دیکھا کہ ایک عرب اپنے 2 بچوں کو لے کے روڈ پہ کنارے پہ جا رہا ہے. اس ایک بچے کی انگلی, باپ کی انگلی چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے, جیسے بچے بعض دفعہ انگلی چھوڑ کے ایک دم سڑک کی طرف بھاگتے ہیں. 6-7 سال کا بچہ. جیسے ہی بچہ مین روڈ پہ بھاگے, تیز رفتار گاڑی پجیرو تھی, اس نے ہٹ کیا بچے کو, بہت تیز رفتار. وہاں تو آپ کو معلوم ہے ڈرائیو بہت فاسٹ ہوتی ہے, رف ڈرائیونگ ہوتی ہے وہاں. وہ بچہ اٹھایا اور جو درخت ایک لگا ہوا تھا اس پہ جا کے اس کی لاش چپک گئی. اتنا زور سے ہٹ کیا نا گاڑی نے کہ وہ بچہ اڑتا ہوا گیا, اور جیسے چپک نہیں جاتے ایسے کر کے ایسے, اور دھڑام سے نیچے گرا مردہ. اتنی بھیانک والی موت. وہاں قانون بڑا مضبوط ہے, ہمارے یہاں تو مار کے بھاگ جاؤ. تو وہ ڈرائیور جو تھا نا وہ واپس آیا ریورس کر کے, اس نے بریک لگائی, آیا اور اس نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے. تو کہتے میں نے دیکھا اس بچے کے باپ نے کہا کہ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ تو روڈ پہ جا رہے تھے, بچہ خود انگلی چھڑا کے مجھ سے بھاگے. اس نے کہا بہرحال جو بھی قانون ہے دیت میں دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ بچہ نے مرنا تھا, مر گیا, وہ زندہ نہیں ہو سکتی, اور غلطی بھی تمہاری نہیں ہے تو دیت کس بات کی دو گے, میں نے اللہ کے لیے معاف کیا, جاؤ. ہاں, اور کہتے ہیں اس دوران اس نے کیا حواس باختہ نہیں ہوا. یہی الفاظ کا ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ ہو گیا. کہہ رہے اس کے حوصلے کو دیکھ, غم تو ہوتا ہے, آنسو تو نکلتے ہیں انسان, لیکن ہمارے ہاں ہوتا تو کیا ہوتا, وہیں لیڑ جاتے ٹائر جلا کے, پورے بلا لیتے آپ ادھر سے تم ایسے کرو, ادھر فون کرو, ادھر کے ناظم کو بلاؤ, 4 ادھر کے جتنے ٹائر ہیں سارے لے آؤ, ادھر ہی دھرنا مار کے بیٹھ جائیں گے. پھر چیخنا چلانا, پھر بولٹن مارکیٹوں میں آگ لگا دو, ٹھیک ہے نا, اور اتنے گاڑیوں کو جلا دو, اور اتنا یہ کر دو اور یوں کر دو. اور پھر گھروں میں جو کچھ ہوتا, پہلے تو اطلاع نہیں دی جاتی گھر میں کہ بے ہوشی نہ ہو جائے, سن بچہ کہاں گیا. اس کے بعد پھر وہ جو چیخنا چلانا گھروں میں, پھر ایک تماشے. پھر حیرت کی بات ہے چیخ بھی رہے ہیں, شام کو بریانیاں بھی کھا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں ہوتا, ہی نہیں ہوتا. دن میں چیخ رہے, ہاں شام کو بریانی کی دیگیں آ رہی, ان کی ہاں میت ہوئی ہے کھائیں, میت ہوئی ہے کھائے بغیر کوئی بھی نہ جائے. تو میت ہوئی ہے تو کھائے کیوں بھائی, میت تو جس کو ہوتی ہے اس کو الٹی الگ کے کھایا ہوا بھی نکل جانا چاہیے. تو سمجھ میں آتا ہے کھائے کس مرغی کیوں کھائے. میں نے دیکھا ایک دفعہ میں کہیں گیا ہوں تو ہمارے جان پہچان والے تھے, بزرگ تھے, ان کا انتقال ہو گیا. مجھے ایسے پتا چلا, میں دوپہر ان کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا, تو ایک دم گھر کی عورتوں کی چیخنے کی جیسے آتی ہے, ایک دم پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیتی ہے. مجھے اندازہ ہو گیا ان بزرگ بیمار تھے کافی دنوں سے, ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے بھی جان والے تھے, ہمیں بھی بہت افسوس ہوا, جان پہچان ہماری بھی تھی. بہرحال جنازے میں ہم بھی شریک ہوئے. 2 بجے کا ٹائم تھا کہ جب میت کے رونے کی, یعنی ان کے گھر والوں کی آوازیں آئیں مجھے. عشاء کے بعد میں ادھر سے گزر رہا ہوں تو تمبو لگا ہوا ہے, ڈڑنگ دیگوں سے ڈھکن جب ہٹتا ہے نا کیسی آواز آتی ہے, ڈڑنگ ڈڑنگ اس طرح کر کے آوازیں. ہاں بھائی نکال یار, ذرا ایسا کر, تھوڑی سی اس میں بوٹی ڈال کے لا, کھانا چل رہا ہے. یہ کیا تماشا ہے بھائی,
ابھی دوپہر کو ہائے ہوئے تو کھانا نہیں چھوڑیں گے کھانا نہیں چھوڑیں گے. مجھے بھی کھینچ رہا ہے, میں نے کہا میں مر جاؤں یہ کھانا کبھی نہ کھاؤں, ایسا منحوس کھانا, ٹھیک ہے نا, تک بنتا ہے کھانے کا. بچے کی شادی ہو رہی ہے, ولیمہ ہو رہا ہے, بچہ فرسٹ آ گیا, جناب کیا نام ہے, کوئی امتحان میں کامیاب ہو گیا, بچے نے قرآن اس کے لیے, تو سمجھ میں آتا ہے کھاؤ. ابا مر گئے, کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے اور برغے کھا رہے ہیں. یہ حساب کتاب لاجک اس کی کچھ بنتی نہیں ہے. بہرحال تو میں یس کر رہا ہوں, اتنا چیخنا, اتنا چلانا, عربوں سے کچھ نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اور ہمارے جتنے اکابر بزرگ گزرے سب کی حالت یہی تھی.